1992 میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ پہ رام مندر کی تعمیر کے بعد اب مسجدوں اور درگاہوں کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز ہے۔ یہ ہے انڈیا، جہاں ہر نئے روز، ہر آنے والے وقت میں کسی نہ کسی مسجد یا کسی نہ کسی درگاہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ پہ حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عدالت کے ذریعے ایک ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اور مسجد کو یا درگاہ کو شہید کرنا یا وہاں ہندوؤں کو عبادت کی اجازت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل بنارس میں گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دی گئی، اور اب اجمیر شریف میں قائم خواجہ معین الدین اجمیری کا دربار نشانے پر ہے۔ ایک سال قبل گیان واپی مسجد کا کیس ایک مقامی عدالت میں چلا اور مقامی عدالت کے جج نے یہ فیصلہ دیا کہ مسجد کے تہہ خانے میں ہندو پوجا کر سکیں گے، اور اس عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ فوری مسجد کو قبضے میں لے لیا جائے، اور جیسا کہ ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس تناظر میں مسجد کے داخلی راستوں کو ری ڈیزائن کیا جائے تاکہ ہندو آسانی سے مسجد کے جنوبی تہہ خانے تک پہنچ سکیں اور وہاں اپنی پوجا پاٹ کر سکیں۔ اس موقع پر ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین نے کہا کہ جس طرح 1986 میں بابری مسجد کے اندر رام مندر کا تالا کھولنے اور اس کو قبضہ میں لینے کا عدالت کا حکم تھا، بالکل آج اسی طرح عدالت نے وہی حکم دیا۔ اور مقامی مسلمان رہنما خالد رشید فرنگی کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ پر بہت بڑا حملہ ہے، کیونکہ یہ مسجد کئی 100 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اور آج تک قائم ہے۔ امید ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اور یہ مسجد ہی رہے گی اور اس میں مندر کی تعمیر یا مندر کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مقامی ہندوؤں کو کہنا ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کی ریسرچ کے مطابق مسجد کے تہہ خانوں سے بہت سارے ایسے دیوتاؤں یا دیویوں کے مجسمے ملے ہیں یا ایسے بت ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی 100 سال پہلے یہاں مندر ہو سکتا تھا۔ اسی تناظر میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ مسجد کے جنوبی تہہ خانے میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ کی اجازت دے دی جائے، اور اس کے لیے مقامی عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ایسے انتظامات کیے جائیں کہ مسجد کے جنوبی تہہ خانے میں ہندو بآسانی اور آزادی سے پوجا پاٹ کر سکیں گے۔ مسلمانوں کا موقف ہے کہ 1991 کا مذہبی تحفظ کا ایکٹ اس چیز پر لاگو ہوتا ہے کہ کسی بھی مسجد کو مندر میں یا کسی بھی عبادت گاہ کی نوعیت کو تبدیل کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، لیکن عدالت نے یہ دلیل اس لیے رد کر دی کہ 1991 کا یہ قانون کسی بھی مذہب کی تشریح کے حوالے سے نہیں ہے، نہ ہی اس قانون کے تناظر میں کسی مسجد کو مندر یا مندر کو مسجد بنانے کی رکاوٹ یا ممانعت نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے دربار کی، جہاں 2 ہفتے قبل 813واں عرس منعقد کیا گیا تھا۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس دربار کو قائم ہوئے کم از کم 813 سال ہو چکے ہیں، اور 813 سال کے بعد اس مقامی تنظیم نے اپنے وکلاء کے ذریعے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس دربار کو ختم کر دیا جائے اور اس کو مندر کی شکل دے دی جائے یا مندر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ درگاہ انڈیا کی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر شریف میں قائم ہے۔ مورخین کے مطابق خواجہ غریب نواز ایران کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے تھے، جو سفر کرتے کرتے اجمیر شریف پہنچے تھے۔ وہ 14 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، پھر ان کی ملاقات ایک صوفی بزرگ ابراہیم قندوزی سے ہوئی، جن سے انہوں نے روحانیت کی تعلیم حاصل کی اور وہیں سے ان کی صوفیانہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ پھر افغانستان کے صوبے ہرات میں چشتیہ سلسلہ کے بزرگ خواجہ عثمان ہارونی سے ان کی ملاقات ہوئی، جہاں انہوں نے صوفیزم اور دیگر روحانی تعلیمات حاصل کی۔ پھر انہوں نے ملتان میں سنسکرت زبان کا مطالعہ کیا اور کئی ہندو اسکالرز کے ساتھ کئی مناظرے کیے، اور اس کے بعد پھر اجمیر شریف پہنچے۔ ہندوستان میں دائیں بازو کی ایک سخت گیر تنظیم ہندو وسنا کے صدر وشنو گپتا نے مقامی عدالت میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے کہ کئی 100 سال قبل اس دربار کی جگہ پہ ایک مندر قائم تھا جہاں باقاعدہ ہندو اپنی پوجا پاٹ کرتے تھے، پھر اس وقت کے حکمرانوں نے یا ان کے حکم سے یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی اور وہ مندر ختم کر دیا گیا تھا۔ سنکٹ موچن مہادیو مندر کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں دائر کی گئی اس پٹیشن میں بابری مسجد
کی شہادت اور رام مندر کی تعمیر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس وقت بھی عدالت نے تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ کئی سو سال پہلے وہاں رام مندر موجود تھا۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں یہ درگاہیں امن و آشتی کا مرکز ہیں، جہاں مذہبی ہم آہنگی کا درس بھی دیا جاتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد یا اس ملک کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ کی گئی تھی۔ مسلمان اس وقت اپنا حصہ تسلیم کر چکے تھے اور لے بھی چکے تھے۔ اب دوبارہ مسلمانوں کی طرف سے وہ حصہ مانگنا حقیقت کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ وشنو گپتا نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت موقف اپناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان اپنا حق ایک دفعہ لے چکے ہیں اور دوسری بار اپنا حق کیوں لے مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے ضلع مراد آباد میں سنبھل کی جامع مسجد بھی اس وقت توجہ کا مرکز ہے، جو اس وقت پولیس کے گھیرے میں ہے۔ سنبھل کی مقامی مسجد کے خلاف ہندوؤں کا یہ موقف ہے کہ 1526 میں اس کی جگہ ایک مندر تھا جس کو منہدم کر کے اس کی جگہ یہ والی مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اب ان خبروں اور تاریخی حوالوں سے ہٹ کر اگر ایک بات کی جائے تو جب بھی اس طرح کا کوئی کیس یا اس طرح کا واقعہ سامنے آتا ہے تو ہندوستان کی عدالتیں چند دنوں میں اس پہ آرڈر جاری کر دیتی ہیں اور اس پہ سروے مکمل کر لیے جاتے ہیں، تاریخی حقائق پر بھی نظر ڈال لی جاتی ہے اور سب کچھ طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی، یہ دربار نہیں تھا، آج سے کئی سو سال پہلے یہاں فلاں مندر تھا، اس لیے مسجد کو ختم کر دیا جائے، وہاں مندر کی تعمیر کر دی جائے، یا اس طرح کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ مسجد کے فلاں حصے میں ہندو عبادت کریں گے اور فلاں حصے میں مسلمان عبادت کریں گے۔ ہندوستان میں رائٹ ونگ کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخ کے غلط حوالوں کے ذریعے مسجدوں اور درگاہوں کے خلاف ایک ایسی مہم جاری ہے کہ جہاں مسلمانوں میں ایک مسلسل بے چینی پائی جاتی ہے، اور ان مسلمانوں کا خدشہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی بہت ساری مساجد یا ان کی بہت ساری درگاہیں ہندو مندروں میں تبدیل ہو جائیں گی اور مسلمان دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ موجود نہیں جو ان درگاہوں یا مساجد یا کسی قسم کی عبادت گاہوں کا ریکارڈ رکھتا ہو۔ یہ سارا کچھ عدالت کے ثوابدید پر ہوتا ہے۔ عدالت کیسے تاریخی حوالوں کا جائزہ لیتی ہے، کن مورخین سے استفادہ حاصل کرتی ہے یا کن قوانین پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنے فیصلے صادر کرتی ہیں، یہ عدالتیں جانتی ہیں یا ہندوستان کی حکومتیں جانتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی کا ازالہ کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا۔